ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان اپنے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور کئی مہینوں سے ایک بوند بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ خشک سالی کی وجہ سے کسانوں کی فصلیں سوکھ رہی تھی۔ پورے گاؤں میں پریشانی کا عالم تھا۔ سب لوگ بارش کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، مگر بارش نہیں آ رہی تھی۔ ہر کسی کی امیدیں دم توڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن گاؤں کے تمام لوگوں نے ایک وقت پر ایک ساتھ دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ طے شدہ وقت پر کسان، اس کی بیوی اور ان کی 6 سالہ بیٹی دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کسان ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا اور اس کی بیوی اور بیٹی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک خشک آواز میں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کسان نے دعا کی، اے خدا، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ہماری فصلیں سوکھ رہی ہیں، مہربانی کریں، برائے کرم بارش بھیجیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، ہماری فصلیں بھی صحیح سے ہو سکیں۔ ہر فرد نے اپنی دعا میں کچھ نہ کچھ کہا۔ چھوٹی لڑکی نے بھی خدا سے دعا کی اور کہا، اے خدا، میرے والد بہت غمگین ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، برائے کرم ہمارے گاؤں میں بارش بھیجیں۔ وقت کافی گزرتا گیا۔ جب دعا ختم ہوئی، کسان اکٹھا اور اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانے لگے۔ بیٹی نے اسے جاتے ہوئے پوچھا، ابا کہاں جا رہے ہیں؟ کسان نے جواب دیا، میں کھیتوں میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ لڑکی جلدی سے اپنے والد کے پاس دوڑی اور کہا، انتظار کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ اندر گئی اور ایک چھتری لے کر واپس آئی۔ چھتری دیکھ کر کسان نے پوچھا، یہ چھتری کیوں لے کر آئی ہو؟ سورج تو غروب ہو چکا ہے، ابھی شام کا وقت ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، ابا ہم نے ابھی خدا سے بارش کی دعا کی ہے، اگر ہم چھتری کے بغیر گئے تو بارش ہونے پر ہم بھیگ جائیں گے۔ کسان اس کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ اسے اپنی بیٹی کے ایمان پر حیرت ہوئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان صاف تھا اور کہیں بھی بادل یا بارش کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اسی لمحے اسے دل میں آواز آئی کہ دعا کرنا اچھا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ آپ نے دعا قبول ہوگی اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ کسان نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دی، چھتری ہاتھ میں تھامے کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اسی رات ایسی بارش ہوئی جیسے کبھی نہ ہوئی تھی۔ کسان اور اس کی چھوٹی بیٹی کی کہانی ہمیں ایمان کا ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ یا مشکلات سے گزرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مگر اس کہانی میں شدید خشک سالی کے دوران پورے گاؤں نے بارش کے لیے دعا کی، لیکن ان کے دلوں میں خشک تھا اور ان کے دلوں میں شک تھا۔ چھوٹی لڑکی نے چھتری لے کر آ کر اپنے پختہ ایمان کو دکھایا کہ بارش ضرور آئے گی، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایمان ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے۔ یہ ہمارے خوابوں اور مقاصد کی بنیاد ہے۔ جب ہم کسی کام کا آغاز اپنے کام پر ایمان رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو کامیابی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر ہماری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں اور ہم جلد ہار مان سکتے ہیں، مگر جب ہم کسی چیز پر پختہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایسے طریقوں سے عمل کرتے ہیں جو اسے حقیقت بناتے ہیں۔ ایمان ہمارے عمل کو تحریک دیتا ہے اور ہمارے عمل نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مقاصد کے بارے میں شک کریں گے تو شاید ہم پوری کوشش نہ کریں یا رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے ہار مان لیں گے، لیکن پختہ ایمان اور اعتماد کے ساتھ ہم زیادہ مستقل مزاج اور مضبوط ہو جاتے ہیں، جو ہماری کامیابی کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ایمان ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور دوا لیتے ہیں تو صرف دوا ہی نہیں ہمیں صحت یاب کرتی، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دوا ہمیں ٹھیک کرے گی، اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ بے حد ایمان سے ہم اپنے مقاصد یا دعاؤں کو حقیقت بنا سکتے ہیں۔ ایمان محض بہتر کی کامیاب امید کرنا نہیں، بلکہ یہ یقین کرنا ہے کہ سب کچھ بہترین ہوگا۔ صرف وہی لوگ جو اپنے ایمان اور اپنے خوابوں پر ایمان رکھتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو
تو اپنے آپ پر ایمان رکھیں، جو آپ وہ چاہیں جو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پختہ ایمان وہ چاہے بھی ہے جو آپ کے خوابوں کے دروازے کو کھول سکتی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر ایمان رکھیں اور اپنی دعاؤں کو شدت سے مانگیں تاکہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں اور آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ مگر جب آپ کسی چیز پر پختہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایسے طریقوں سے عمل کرتے ہیں جو اسے حقیقت بناتے ہیں۔ ایمان ہمارے عمل کو تحریک دیتا ہے اور ہمارے عمل نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے زندگی میں ایمان ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور دوا لیتے ہیں تو صرف دوا ہی نہیں ہمیں صحت یاب کرتی، بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دوا ہمیں ٹھیک بھی کرے گی، اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ احسن سے محبت، لیکن اسے اپنے والدین کی بات ماننی پڑی اور احسن بہت غمگین تھا۔ مسٹر جانسن نے احسن کو انگریزی بولتے سنا، وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تمہیں انگریزی کس نے سکھائی؟ میں نے خود سیکھا، احسن نے جواب دیا۔ مسٹر جانسن متاثر ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ احسن ذہین اور محنتی ہے۔ تم میں ایک اچھی صلاحیت، اور مسٹر جانسن نے کہا تم بہت ہی زیادہ ہوشیار ہو۔ جانسن نے کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے احسن کو اپنے دفتر میں بہترین کام دینے کی کوشش کی۔ احسن بہت خوش ہوا، وہ مسٹر جانسن کا اسسٹنٹ بن گیا۔ اس نے بہت سی نئی باتیں سیکھی۔ وہ بہت محنت کرتا اور ہمیشہ اپنے بہترین کوشش کرتا اور مسافر پر زیادہ بھروسہ کرنے لگا۔ سال گزر گئے، اپنے احسن میں کرتا رہا۔ مسٹر جانسن نے دیکھا کہ احسن محنت کی اور کامیاب ہو گیا۔ مسٹر جانسن نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ پورا کیا اور بھی محنت کرے گا، اور سی او بن کر احسن نے کمپنی کو ترقی دی اور بہت سارا کامیاب اور پیسہ کمایا ہے۔